بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ السبا کی آیت نمبر 9 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ سبا میں الف لام نہیں آتا، سورہ سبا سورہ نمبر 34 ہے، اور قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم میں 7 گروپس میں سے 5ویں گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 16 سورتیں ہیں، جن میں پہلی 13 مکی ہیں اور باقی 3 مدنی۔ سورتوں کے گروپ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ان کی ترتیب وہی ہوتی ہے جو زمانی ترتیب ہے، ہسٹوریکل آرڈر، جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے 6 ادوار ہیں، پیریڈز، جو مختلف صورتوں میں مختلف ادوار کے لحاظ سے زیر بحث آئے ہیں۔ دعوت عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، تزکیہ و تطہیر اور عذاب۔ یہ سورہ سبا اور اگلی سورہ الفاتر، چنانچہ دعوت عام، انذار عام کے زمانے کی صورتیں ہیں۔ اس پورے گروپ میں جو مضمون غالب ہے وہ توحید کا مضمون ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے آثار اور اس سے متعلق پھوٹنے والے مضامین۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مضامین زیر بحث نہیں آئے ہیں، یقیناً آخرت کو بھی بیان کیا گیا ہے، رسالت کے بھی مضامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تعلیمات بھی دی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، لیکن ایک وہ تھیم، مضمون ہوتا ہے کہ جو غالب ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس گروپ کی صورتوں میں وہ غالب مضمون توحید کا ہے۔ پہلی 8 آیات میں اس سورہ مبارکہ کی چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کا بیان اپنی حمد کی حقیقت کے اظہار کے ساتھ کیا۔ تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جو آسمان و زمین جس کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف اور حمد ہوگی، اور پھر اس کے مختلف نتائج، آثار کو بیان کیا۔ اور یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں کہ اصل اصولی بات کے بیان کے بعد پھر جو انکار کرنے والوں کے رویے ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ بھی بیان ہوتی ہیں، اور پھر ان کے جوابات بھی آتے ہیں۔ اور اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو نصیحت، جو ہدایات دینی مقصود ہوتی ہیں، وہ بھی زیر بحث آتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد آیت نمبر 9 میں اب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں۔ کیا نہیں دیکھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا غور نہیں کیا، کیا اس عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، سبق پانے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کہ جس نگاہ سے انسان کو اصل میں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا ان نشا نقصف بہم الارض، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو زمین میں دھسا دیتے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا پھر آسمان سے ہم ان کے اوپر ٹکڑے گرا دیں۔ یعنی یہ کام کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، اس شخص کے لیے کہ جو ایسا متوجہ ہونے والا ہے، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ نشانی کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کا یہ مشاہدہ ہے، اس کی آبزرویشن ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس وقت تو
وہ انسان کی خدمت میں ایسے سروس دے رہا ہے کہ گویا کہ وہ کسی کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ اس وقت ہم کو سہولتیں میسر ہیں ہم اس کے حقدار ہیں اور انہیں تو ایسے ہی رہنا ہے۔ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے انسانی تاریخ میں بعض اوقات، ہماری اپنی زندگیوں میں بھی، کہ یہی عوامل قدرت، یہ فینومینا آف دا نیچر، یہ اپنے عام طور طریقے کو بدل دیتے ہیں اور انسان کے لیے رحمت، انسان کے لیے خدمت کا ایک رویہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے، رحمت بننے کی بجائے، وہ انسان کے لیے زحمت بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کی باغ ڈور، کہ جو اگر چاہے تو ان کو ہمارے خلاف عمل پیرا ہونے کا حکم دے دے۔ یہ کبھی انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا واقعی یہ اتنے احمق ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے کوئی گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، سارا کچھ جو کچھ ان کی خدمت کے لیے اس وقت برسر پیکار ہے وہ یوں ہی جاری رہے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ یہ غور کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اس وقت تو یہ ایک ہیوج میسو یہ سسٹم ہے جو ہماری خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، مگر خدا تعالیٰ چاہے تو زمین میں دھسا دے۔ یہ زمین جو اس وقت ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے سازگار ہے، اس میں یہ سازگاری ختم ہو جائے، ہم چلیں تو ہم دھس جائیں، جیسے کہ بعض اوقات صحراؤں میں ہوتا ہے، یا آسمان سے کچھ ٹکڑے گرنا شروع ہو جائے، جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر وہ بڑی تعداد میں گریں تو کیا بنے گا ہمارا، ہم کیسے جی سکیں گے؟ وہ لوگ کہ جو متوجہ ہونے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اسی نے ہم کو زندگی بخشی ہے، اسی کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اصل میں خدا کے حکم سے ہمارا تابع بنا ہوا ہے، ہماری خدمت کر رہا ہے، ورنہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری یہ معمول کی زندگی درہم برہم ہو جائے اور ہم ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہ جو کچھ ابھی بیان ہوا یہ تو گویا کہ اصل میں اصولی بات ہے، مگر بعض اوقات انسان کو، بلکہ شاید اکثر اوقات انسان کو بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس کو تاریخ کے حوالوں سے بعض ایسے حقائق اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کو سن کر جان کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ انسان کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جب تک کہ اس کے سامنے واقعات نہ ہو اس وقت تک وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ خیر، واقعات کے بیان کیے جانے کے باوجود بھی انسان سنجیدہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو لوگ کچھ سمجھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ غور کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک بڑے پیغمبر اور بادشاہ گزرے۔ طالوت کے لشکر میں وہ شامل تھے۔ جالوت جیسے مضبوط جسم کے انسان کو
انہوں نے قتل کیا. اس کے بعد سے ان کی مقبولیت پاپولیرٹی کا دور شروع ہوا. تقریباً کوئی مسیح علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کی بات ہے. اور پھر پورے کے پورے بنی اسرائیل کے بڑے علاقے پر ان کی سلطنت قائم ہوئی. وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور اللہ کے پیغمبر بھی بنے. اور تورات کے بعد باقاعدہ ایک کتاب زبور ان پر نازل ہوئی. تو یہ جو ذکر اللہ تعالیٰ خاص طور پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا کرتا ہے، اس میں اور مقاصد کے علاوہ ایک پیش نظر مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قریش کے لوگوں کو، کہ جو ان میں سے لیڈرز تھے، جو اپنی لیڈری کی وجہ سے، اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ سب کچھ جو ان کو میسر ہے کہ اصل میں ان کی قابلیت کا نتیجہ ان کا حق ہے، اور ان سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا. چنانچہ یہاں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے دو بندوں کا ذکر کیا کہ جنہیں یہ سہولتیں، آسانیاں، وہ اقتدار، وہ قوت حاصل ہوئی کہ جو ان قریش کے لوگوں سے کہیں زیادہ تھی. مگر اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اکڑتے، تکبر کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، حق کا انکار کرتے، وہ اللہ کے بندے بنے اور اللہ کی شکر گزاری اور اس کے آگے جھک جانے کا، فرما برداری اختیار کرنے کا رویہ انہوں نے اختیار کیا. فرمایا کہ یہ ہم نے داؤد پر فضل کیا. یقیناً انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کے فضل ہی سے ملتا ہے. انسان خود تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سب کچھ اس کو اس کے رب کی طرف سے ملتا، صلاحیتیں اس کی طرف سے ملتی ہیں. صلاحیتوں کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے لیے حالات بھی اسی کی طرف سے ملتے. تو اگر اس کا فضل نہ ہو تو انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یا جبال اوبی معہ والطیر، خاص جو داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے فضل ملا، اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا پہاڑوں کے، یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی معہ، تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ. یعنی جیسے وہ رجوع کر رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ رجوع کرو. اور والطیر، پرندوں، تم بھی، یعنی پرندوں کو بھی یہ حکم دیا، پہاڑوں کو بھی یہ حکم دیا کہ جیسے داؤد میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری حمد کے ترانے پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. یوں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جیسا کہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَٰكِن لَا، اور اگرچہ کہ تم نہیں تفقہون، سمجھتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح کو. مگر یہ جس طرح سے ذکر ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام جو تسبیح سبھی کر رہے ہیں اللہ کی، جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، مگر سب کے سب خدا کے بتائے ہوئے قانون، اس کے طے کیے ہوئے اصولوں کی مطابق ہی سب کچھ چل رہا ہے. وہ تو عام تسبیح ہے اللہ کی. مگر یہ پہاڑ اور یہ پرندے تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص ان کے ہم نوا بن جاتے، اور ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ جس کیفیت کو انسان جب سنتا، دیکھتا، تو یہ محسوس کرتا کہ یہ پہاڑ اور یہ پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نوا ہو گئے اور مل کر خدا تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں.
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسا ہو. انسان عجیب ذہن رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. گویا کہ یا تو کسی نے اس کو بنایا نہیں، کوئی چلا نہیں رہا، یا یہ کہ جس نے اس کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ بے بس ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل عطا کیا، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے تھے ان کی تسبیح میں، ان کی اللہ کی صفات خوبیوں کے بیان میں. اور انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ان کو حکم دیا. ظاہر ہے کہ اس حکم دینے کی نوعیت کیا تھی یہ بھی ہم نہیں جانتے. اور مزید یہ کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے، نرم کر دیا لوہے کو. اور ان کے لیے سے مراد یہ ہے ان کے زمانے میں، ان کی سلطنت میں لوہا گویا کہ ان کے کنٹرول میں آ گیا، اس کو مختلف شکلیں دینے کی صنعت وجود میں آ گئی، اور لوہا گویا کہ ان کی خدمت میں لگ گیا. یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے زمانے کے جو بھی سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس ہوں گے انہی نے کام کیا ہوگا. مگر کوئی کام دنیا میں کامیاب تو تبھی ہوتا ہے جب اللہ اس کے کامیاب ہونے کی اجازت دیتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی شخص محنت کرے اور محض اپنی محنت کی وجہ سے کچھ حاصل کر لے. نہیں، انسان کی محنت جب اللہ کے حکم، اس کی اجازت، اس کی توفیق پاتی ہے انسان کی محنت، تب جا کے انسان وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اچیو کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، یعنی لوہے کی صنعت اتنی کامیاب ہو گئی، مؤثر ہو گئی کہ جیسا کہ بعد میں بتایا جا رہا ہے اس سے انہوں نے ایسی چیزیں، اشیاء بنانی شروع کر دی کہ جس سے ان کو بہت ترقی حاصل ہوئی. فرمایا کہ انعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا. یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ حکم دیا، ہم نے انہیں یہ ہدایت کہ کھلی کھلی تم بناؤ زرہیں، یعنی پوری مکمل ہوں، کھلی ڈھیلی ڈھیلی زرہیں ہوں. وہ جو جنگ کے موقع پر لباس انسان پہنتا ہے وہ گویا کہ اس لوہے سے انہوں نے بنانا شروع کیا. اور یہ بھی کرو کہ قدر فی السرد، ان کی بناوٹ میں تم پورا پروپورشن ٹھیک رکھو، اس کو صحیح طرح سے پورے تناسب سے رکھو. ظاہر ہے کہ کپڑے میں تو شاید آپ آسانی سے کر سکیں، مگر لوہے میں ایسا کرنا یہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب لوہا آپ کے قابو میں آ جائے، آپ کے لیے نرم ہو جائے. یہی بات ہے جو بیان کی گئی ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا. فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا عمل کرو. یعنی یہ جو تمہیں ترقی حاصل ہوئی ہے، یہ جو تمہارے ذریعے سے اللہ نے ایسی نئی چیزیں بننے کے لیے امکانات پیدا کیے ہیں، اس کے بعد تو تمہیں اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. تم نے تو گویا کہ اپنے عمل سے، اپنے تجربے سے، اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کی نشانیاں، اس کے معجزے دیکھے. اس میں کوئی انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ سب کچھ میں اپنی قابلیت سے کر رہا ہوں، جیسا کہ قارون جیسے بیوقوف لوگوں نے کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سمجھدار ہو کے کہے کہ یہ سب تو میرے رب کا کرم ہے
میری صلاحیتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں، مجھے آزادی تحقیق کا شوق بھی اسی نے دیا، اور جو وسائل اسباب ہیں، ریسورسز، وہ بھی اسی کے ہیں۔ اور مزید یہ کہ وہ جو اسباب و وسائل ریسورسز ہیں، ان کو جس طرح سے استعمال میں لایا گیا ہے، وہ کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ لاز آف نیچر، جو اگر نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو پھر اچھا عمل کرو، یعنی جہاں اس نے تم کو یہ سب کچھ دیا تاکہ تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو، تم مضبوط ہو سکو، تم بھی یہ کرو کہ جو تمہارے دائرہ اختیار کی چیزیں ہیں، جس میں اللہ نے تمہیں خود مختار آزاد بنایا ہے، تم اپنے آپ کو پابند کرو کہ تم اللہ کے بندے بن کے رہو اور صحیح عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، جان لو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی تم ایک روز جواب دہ ہوگے ان تمام نعمتوں وسائل کو استعمال کرنے کے معاملے میں، کہ تم نے ان کا استعمال کیسا کیا، تم نے اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کیسا رکھا، بندوں کے ساتھ کیا معاملات۔ بلے سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اور اسی طرح سے جیسے کہ داؤد کے لیے ہم نے کیا، ان کے بیٹے سلیمان کے لیے بھی کی۔ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، خدمت میں لگا دی، غدوها شہر ورواحها شہر، یہ خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا۔ یہ پیچھے کی بات سے چونکہ اس کو جوڑا گیا ہے تو یہ اس میں آپ سے آپ بات شامل ہے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، یہ جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ہوا کا جانا بھی ایک مہینے کے لیے ہوا اور آنا بھی ایک مہینے کے لیے، یعنی ایسا ہوتا گویا کہ ان کے زمانے میں ان کے والد کے جو لوہے کے نرم ہونے کے نتیجے میں جو صنعت بنی، اس سے آگے بڑھ کر پانی کے جہاز بنے ان کے زمانے میں، جن سے کہ ظاہر ہے کہ وہ تجارت کرتے، سامان ایک طرف سے لے جاتے دوسری طرف کا لاتے، اور لانے لے جانے میں ہواؤں کو جو ایک خاص رول حاصل ہے، ہوائیں اس کو نبھاتی، اللہ کی طرف سے ان ہواؤں کا رخ، ڈائریکشن بھی ان کے لیے سازگار ہو جاتا، اسی کے مطابق ہو جاتا۔ کہیں ایک مہینہ جا رہے ہیں تو گویا کہ پیچھے سے ان کو پش مل رہا ہے، جب آ رہے ہیں تب بھی وہ سازگار ہو رہی ہے ہوا۔ آپ کا جو بھی ٹیکنالوجی کا طریقہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر نیچر کے ایکٹرز، عوامل وہ سازگار نہ ہو، اللہ ہی معاف کرے، جب جہاز اوپر ہوتا ہے ہوائی جہاز اور اچانک جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں اس کا تجربہ ہوا ہے، اور یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ یہ جو جھٹکے ہیں یہ اگر زیادہ ہو گئے، اور وہ ہوا کے جو ان جھٹکوں کا ذریعہ بن رہی ہے وہ اگر زیادہ تیز ہو گئی تو اے خدایا ہوگا کیا۔ انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ تجربات ہوتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہی بات جو اوپر کہی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو اتار دیں آسمان سے چیزیں، ٹکڑے گرا دیں، زمین میں دھسا دیں اور ہوا میں تمہیں ختم کر دیں۔ تو فرمایا کہ ہوا کو ان کے لیے ایسا سازگار کیا گیا کہ ایک مہینہ ادھر کی طرف رخ، ایک مہینہ ادھر کی طرف رخ۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وہاں تو لوہے کا معاملہ تھا، فرمایا یہاں ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی تانبا ان کے لیے اتنا میسر آ گیا فراوانی کے ساتھ، ابنڈنس میں، اور وہ اتنا ان کے لیے اویلیبل ہو گیا کہ وہ اس کے ذریعے سے کریں جو کرنا چاہتے ہیں، جو مصنوعات بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے ممکن ہو۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ،
اور مزید یہ کہ جنات بھی ان کی خدمت میں لگا دیے، جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے. یعنی جنات وہ جو مخلوق ہم کو نظر نہیں آتی، ہماری طرح کی وہ با اختیار ہیں، آنکھ سے بنے ہیں، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قابو پانے کا کوئی طریقہ بتایا کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کی خدمت میں لگ گئے. فرمایا کہ وہ ان کے آگے پیچھے ہوتے، ان کی خدمت کرتے. اور وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. یہ ہمارے حکم سے سب کچھ کرتے، اور یہ بات بالکل طے تھی کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی یہ بات واضح تھی ان جنات پر کہ یہ جو ہمارے بندے سلیمان ہیں، جن کی خدمت میں تم اویلیبل ہو، تم کو معمور کیا گیا، اگر تم میں سے کسی نے ان کی نافرمانی کی تو براہ راست اللہ کی نافرمانی کی، اور ہم اس کو سزا دیں گے، آنکھ کا عذاب چکھائیں گے، پھر وہ بچ نہیں پائے گا. یعملون لہ ما یشاء، وہ عمل کرتے ان کے لیے جو وہ چاہتے. یعنی یہ جب جن میسر آ گئے سلیمان علیہ السلام کو، تو پھر وہ جو چاہتے ان سے کرواتے. تو وہ ان سے کیا کرواتے؟ فرمایا کہ من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات. یعنی جنات جب میسر آ گئے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں لوہا ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں ہوائیں ہیں، اور کہیں یہ ایک غیر معمولی ایک امکان ہے کنسٹرکشن کا اور اسی سے ملتے جلتے اور کاموں کا. تو وہ ان کے لیے محرابیں بناتے. یہ محرابیں در حقیقت ایک نمایاں سمجھیے کہ حصہ ہوتی عمارات کا. جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں جو ان کی انٹرنس میں محرابیں ہیں، وہ گویا کہ علامت ہوتی کہ یہ بڑی شاندار عمارت ہے. تو محراب بول کر عمارتیں مراد لیا گیا. سو وہ ان کے لیے بناتے، ساتھ ہی ساتھ وہ تماثیل بھی بناتے، یعنی مجسمے، وہ تصاویر، وہ مجسمے جو پھر ظاہر ہے کہ ایک امپریسو آرٹ کا نمونہ ہوتے. جب بڑے بڑے محلات بناتے تو محلات کی زینت، وہ مجسمے بنتے، وہ تصویریں بنتی کہ جو آرٹ کا ایک غیر معمولی نمونہ ہوتا. یہ انسان کے اندر اللہ نے جو ایستھیٹک سینس رکھی ہے، اس میں یہی نہیں ہے کہ آپ بس ایک بڑی سی عمارت بنا دیں. انسان چاہتا ہے کہ وہ عمارت اٹریکٹیو ہو، اور اس کے اٹریکٹیونیس کے لیے تصاویر، مجسمے وہ ایک رول ادا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مجسمے اور یہ تصاویر وہ نہیں ہوں گی کہ جو دین و شریعت کے خلاف. یہ تو تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصاویر اور وہ مجسمے کہ جو ان ہستیوں کے ہیں کہ جن کو پوجا جاتا تھا یا پوجا جاتا ہے، وہ ایک بندہ مومن نہیں بنا سکتا، نہ ہی اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، نہ ہی کہیں اور رکھ سکتا ہے. مگر وہ مجسمے، وہ تصویریں جن کا تعلق شرک سے نہیں ہے، جن کا تعلق بے حیائی سے نہیں ہے، جن کا تعلق کسی اور ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جو اخلاق سے گری ہوئی، ان کے بنانے میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، ذوق دیا ہے، شوق دیا ہے کہ وہ بنائے، وہ بنا سکتا ہے. بس اس کو یہی خیال رکھنا ہے کہ کوئی شرک، بے حیائی اور دوسری اخلاقی گراوٹوں پر مشتمل کوئی چیز نہ ہو. چنانچہ
وہ یہ کام کرتے تھے. یہ ہمارے ہاں بڑی بدنصیبی ہے کہ احادیث میں جو انہی آیات اسی طرح کی اور دوسری آیات تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کی کنڈمنیشن فرمائی، جو ظاہر ہے کہ وہی ہو سکتی تھی کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے، کوئی اسی طرح کی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتے. اسی کے مطابق آپ نے باتیں بیان فرمائی جو واضح بھی ہوتی. لیکن ہمارے ہاں کیا کیجئے کہ لوگوں نے اس کو ہر طرح کی جاندار کی تصویر کے ناجائز ہونے کا ایک وجہ بنا دی، ایک قانون بنا لیا. میں ابھی چند دن پہلے ایک فیملی پیرنٹ سے بات کر رہا تھا، بہت پریشان تھے کہ ہمارا بیٹا بہت اچھی تصویریں بناتا ہے، جانداروں کی بھی بناتا ہے، مگر جب ہم نے اس کو یہ بتایا کہ یہ تو ناجائز ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپسیٹ ہوا، بلکہ دین کے بارے میں وہ بہت کچھ منفی سوچ رکھنے پر کی طرف مائل ہو گیا. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اس کو سمجھائیں اللہ کے دین میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ جو انسان کو، اس کی عقل سلیم کو، اس کی اچھی نیچر کو سمجھ میں نہ. یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہماری سخت قسم کے، سخت مزاج کے لوگ کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرنے سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں اور اپنے جذبات کو اس قدر زیادہ غالب کر دیتے ہیں اپنے اوپر کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یہ ان کی وجہ سے دین سے بہت سے لوگ بدل ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی واضح سی ایک بات یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ مجسمے بھی بناتے تھے وہ جنات، اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن، یعنی وجفان کل جواب، وہ بھی ہوتے، وقدور راسیات. اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہوتا کہ بھاری دیگیں، یعنی چولہوں پر جمی ہوئی حوض جیسے لگن بھی اور بڑی دیگیں بھی. یہ بڑا خوبصورت بیان ہے اس حقیقت کا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بادشاہ تھے اور پیغمبر تھے. ان کو اللہ نے بڑے وسائل دیے، یعنی مادی وسائل بھی، اور ان کی خدمت کے لیے جنات بھی تھے. معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی بڑے سائنٹسٹ قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے جہاں ہر طرح کی ترقی کی، بلڈنگز بنائی، انہوں نے مجسمے بنائے، تصاویر بنائی، وہاں انسانی خدمت کے لیے انہوں نے بڑی بڑی دیگیں تھیں ان کے پاس، وہ کھانے بنواتے تھے، لنگر ہوتے تھے، انسانوں کی خدمت کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس بہت وسائل ہیں تو آپ اپنی زندگی کو اچھا، آسائش والا بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ پیرل سائڈ بائی سائڈ یہ کام بھی کریں، اور جتنا خرچ وہاں کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہی خرچ آپ یہاں بھی کریں. تو فرمایا کہ یہ سب وہ کرتے، اور اللہ کی طرف سے یہ ان کو ہدایت ہوتی کہ اعملو آل داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤد کے گھر والوں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو. یعنی یہ سب کچھ کرو، تمہیں یہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ملی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو، اس خیال کے ساتھ کہ اس نے یہ سب کچھ تم کو دیا ہے، تم اپنے آپ سے ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک تبصرہ بھی ہے، یہ تنبیہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہ بہرحال شکر گزار تھے، وہ شکر گزار نکلے. انہوں نے اللہ کی ان ہدایات پر عمل کیا،
اللہ کی توقعات پر پورا اترے۔ آج کی جو آیات ہیں، میں ایک مرتبہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر پڑھ رہا ہوں، جو ترجمہ استاد جاوید احمد رامنی صاحب نے کیا ہے۔ ہم نے آج سورہ سبا کی آیت نمبر 9 سے اپنا سبق شروع کیا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان سرگزشتوں میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی ڈھیلی زرہیں بناؤ، اور ان کی بناوٹ میں بھی پورے تناسب کو ملحوظ رکھو، اور تم سب اچھا عمل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے، ایسے جنات بھی مسخر کر دیے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے وہ جو چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور چولہوں پر جمی ہوئی بھاری دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔